السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ مملکت عزیز کے ٹوٹنے کی یاد میں ہے جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ یہ ویلاگ شروع کرتے ہی میں آپ کو دو واقعات سنانا چاہتا ہوں جو اس تلخ حادثے کے پوشیدہ حقائق سے پردہ ہٹائیں گے۔ پہلا واقعہ سپٹمبر 1947 کا، جب اس وقت کے وزیر خزانہ ملک غلام محمد ایک کابینہ کی سربراہی کر رہے تھے، جس مفروق الحالی میں ملک نے آزادی کی آنکھ کھولی اس میں چھوٹے چھوٹے منصوبوں کو بھی کابینہ میں پیش کیا جاتا تھا۔ کراچی میں اس وقت کئی نئی عمارتیں اور کوارٹر تعمیر ہو رہے تھے۔ ان کے لیے سینیٹری سامان کی برآمد اور فنڈ کی مختصر کرنے پر بحث شروع ہوئی۔ 4 وزراء اس میں شامل تھے، جن میں ایک وزیر مولوی فضل الرحمان تھے جو مشرقی پاکستان کے بنگالی سیاستدان تھے، اور وہ 5 وزارتوں بشمول وزارت داخلہ اور وزیر برائے سول ورکس بھی تھے۔ جب کوٹہ مخصوص ہو گیا تو وزیر مولوی فضل الرحمان نے تجویز پیش کی کہ اس درآمدی کوٹے میں سے کچھ رقم یا سامان ڈھاکہ مشرقی پاکستان کے لیے تخصیص کر دیا جائے۔ ڈیمانڈ بالکل صحیح اور جائز تھی، مگر کیا ہوا؟ جب یہ تجویز پیش ہوئی تو اس پر ٹھٹھا بلند ہوا، اس کی بڑی ہنسی اڑائی گئی۔ ایک نے کہا کہ وہاں تو کوئی تعمیری کام ہی نہیں ہو رہا، ویسے بھی اگر ہو بھی رہا ہو تو یہ سامان سمگل ہو جائے گا۔ یہ آواز بھی آئی اور طنزاً اور مذاقاً تھی کہ بنگالی لوگ تو ٹائلٹ کے لیے کیلے کے کھاج کی اور میں سب کچھ کر لیتے ہیں، اور یہ بیش بہا چیزیں کموڈ اور واش بیسن لے کر کیا کریں گے؟ ذہن میں رہے کہ محبت کی منزل پر پہنچنے کے بعد ابتدائی زندگی کے یہ دن تھے، اور یہ ایک نہایت اہم فرد کا تضحیک اور تمسخر اڑایا جا رہا تھا۔ ایک قابل عزت اور مجا ہوا سیاستدان جو پاکستان کے بہت اہم حصے کا نمائندہ بھی تھا، آخر کچھ فنڈز ڈھاکہ کے لیے منظور ہو گئے، لیکن کھلا ہوا پھول ابھی سے ہی ماند پڑنے لگا تھا، اور شاید یہ ابتدا تھی بنگلہ دیش کی عمارت بننے کی پہلی اینٹ کی۔ دوسرا واقعہ صدر ایوب خان سے وابستہ ہے، جب وہ پاکستان کے سربراہ تھے اور دونوں صوبوں کے درمیان اس وقت وسائل کی تقسیم کی عدم مساوات کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں بہت زیادہ تشویش اور بے اطمینانی تھی۔ اسی سلسلے میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے کچھ پروفیسروں اور اساتذہ نے ایک کانسیپٹ پیش کیا تھا 2 economies کا، یعنی 2 معیشتیں۔ صدر ایوب جب ڈھاکہ گئے تو ان اساتذہ اور پروفیسروں سے صبح کے ناشتے پر ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں نوجوان اساتذہ نے بہت شدت جذبات سے بھرے الفاظ کے ساتھ مشرقی حصے کے استحصال کا گلہ کیا اور کہا کہ دونوں صوبوں میں اپنی اپنی معیشت اپنے اپنے طریقے سے چلانے کی پالیسی اپنائی جائے۔ ایوب نے بہت اطمینان سے ان کا معافی الضمیر سنا اور کہا ایسا کرنے سے تو ملک ایک نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ اگلے دن پھر ایوب نے وہاں کے چیدہ دانشوروں، سیاستدانوں اور اخبار نویسوں سے ملاقات کی اور کل کی باتوں کا ذکر کیا۔ پھر ایک طویل بحث و مباحثے کا دور شروع ہوا اور آخرکار صدر نے کہا اگر آپ لوگوں نے مغربی پاکستان سے علیحدہ ہونے کا عندیہ دے ہی دیا ہے تو پھر لڑائی جھگڑے، دنگا فساد اور شدت کی کارروائیوں کی بجائے ہمیں مل کر بھائیوں کی طرح اچھے طریقے سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ صدر نے جو ہی یہ الفاظ کہے تو یکدم پن ڈراپ سائلنس چھا گئی اور یہ انتہائی گمبھیر خاموشی کچھ دیر برقرار رہی۔
یہ الفاظ شاید کچھ افراد کے لیے بجلی کے شدید جھٹکے کی مانند تھے اور کچھ کے لیے شاید خوشی کا باعث، مگر اس سے بعد جب سب لوگ اس شوق سے نکلے تو کچھ بزرگوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم متحدہ پاکستان میں ہی رہیں گے۔ لیکن اس تمام واقعہ سے یہ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ اتحاد کی دیوار جو 1947 میں مذہب نے تعمیر کی تھی، اب تفرقہ اور قومیت نے دراڑیں ڈال دی ہیں جو کسی بھی وقت زیر زمین ہو جائے گی۔ جو رشتے تصوراتی دنیا میں جوڑے ہوں وہ نہایت کمزور اور ٹوٹ جانے والے ہوتے ہیں۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں متحدہ بنگال پر 1947 سے پہلے۔ متحدہ بنگال میں مشرقی بنگال اور مغربی بنگال تھے۔ مشرقی بنگال میں آج کا بنگلہ دیش یا مشرقی پاکستان تھا اور مغربی بنگال میں آج کا بھارتی مغربی بنگال۔ 1937 سے اس متحدہ بنگال کے پرائم منسٹر بنگالی مسلمان سیاستدان ہی تھے۔ 1937 سے 1943 تک اے فضل الحق تقریباً 6 سال وزیر اعظم رہے، اور یہ وہی فضل الحق ہیں جنہوں نے 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی تھی، اور یہ اس وقت متحدہ بنگال کے پرائم منسٹر تھے۔ پھر 1943 سے 1945 تک خواجہ ناظم الدین تقریباً 3 سال وزیر اعظم رہے، اور پھر 1946 سے 14 اگست تک حسین شہید سہروردی پرائم منسٹر رہے۔ اس سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ بنگال کی سربراہی بنگالی سیاستدانوں ہی کے ہاتھ میں رہی۔ یہ تینوں مجیح سیاستدان تھے جو سیاست کی باریکیوں کے رازدار تھے اور حکومت کرنے کا ڈھنگ جانتے تھے۔ مشرقی بنگال میں 67% مسلمان اور 33% ہندو تھے۔ اس کے برعکس مغربی بنگال میں تقریباً 67% ہندو اور 33% مسلمان تھے۔ لیکن چونکہ مشرقی بنگال کی آبادی تقریباً 4 کروڑ تھی اور مغربی بنگال کی آبادی 2.25 کروڑ، اس لیے پورے بنگال میں تو مسلمانوں کی مجموعی اکثریت تھی، مگر دونوں حصوں میں حالات مختلف تھے۔ جیسے کہا، مشرقی بنگال میں مسلمان اور مغربی بنگال میں ہندو اکثریت میں تھے۔ حسین شہید سہروردی جو 14 اگست 1947 تک متحدہ بنگال کے وزیر اعظم تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ متحدہ بنگال ایک ملک کی طرح ابھرے اور ہندوستان، پاکستان اور بنگال 3 ملک بنے۔ 27 اپریل 1947 کو نیو دہلی میں سہروردی نے ایک پریس کانفرنس میں غیر منقسم آزاد بنگال کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ متحدہ بنگال ایک شاندار ملک بنے گا، اور 2 جون 1947 تک یہ ممکنہ بات تھی کہ بنگال ایک علیحدہ ملک بنے۔ اس وقت انڈیا بنگال کی تقسیم چاہتا تھا اور مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی کوشش میں تھی، اس لیے بنگالی سیاستدان مسلم لیگ کی جدوجہد میں شامل ہو گئے۔ خواجہ ناظم الدین جو بنگال کے 3 سال وزیر اعظم رہ چکے تھے، قائد اعظم کی وفات کے بعد گورنر جنرل بنے، اور لیاقت علی خان کی ناگہانی موت کے بعد وزیر اعظم بن گئے۔ خواجہ صاحب قائد اعظم کے بہت قریب تھے، اور انہوں نے، یہ ایک حقیقت ہے کہ قومی زبان کے جھگڑے پر قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انڈین آفس کی فروری 1947 کی ایک رپورٹ میں گورنر پنجاب سر ایون نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ جب میں نے خواجہ ناظم الدین سے پوچھا کہ یہ پاکستان پروجیکٹ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، نہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، اور نہ ہی مسلم لیگ میں کوئی جانتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے
کہ 1940 کی قرارداد پاکستان کا مبہم سا پیغام یہی تھا، مسلمانوں کے لیے 2 علیحدہ آزاد حکومتیں یا ریاستیں بنے۔ مزے کی بات ہے کہ اس کے پیش کرنے والے AK فضل الحق قیام پاکستان کے بعد زیادہ مشرقی پاکستان میں سیاست کرتے رہے، اور 1952 کو بنگلہ زبان کی جب تحریک چلی تو اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اب یہ پس منظر جان کر ہم آئندہ ویلاگ میں دیکھیں گے کہ کس طرح آخر کار بنگلہ دیش کن حالات میں جو ایک متحدہ ملک کا حصہ بن گیا تھا کیوں علیحدہ ہو گیا۔ آج کا ویلاگ یہی ختم کرتا ہوں۔ اگر ویلاگ پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے کامنٹس ضرور دیں، اگر مناسب سمجھیں تو اس چینل تھاٹ فل جرنیز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔